اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اور صبر سے کام لو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سورہ ہود کی 115 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی ہے۔ کس بات پر؟ ایک تو یہ کہ کفار مکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت تکلیف پہنچتی رہتی تھی۔ وہ لوگ ایذائیں پہنچاتے رہتے تھے، کبھی پاگل، کبھی دیوانہ، کبھی مجنون کہتے رہتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچتی تھی، تکلیف پہنچتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ صبر کیجئے، اور آپ کے اس صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ بہت اجر دے گا، ضائع نہیں کرے گا۔ دوسری بات یہ کہ جو اوپر نماز کی تلقین کی گئی کہ آپ وہ دن کے دونوں سروں پر نماز کو ادا کیجئے، رات کے حصے میں بھی نماز کو ادا کیجئے، تو نماز ادا کرنے میں جو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے ہم لوگ آئے، اس وقت فجر کا وقت ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے، کسی کو نہانا رہتا ہے وہ نہاتا بھی ہے ٹھنڈے پانی سے، تو کتنی تکلیف ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نماز کے ادا کرنے میں آپ صبر سے کام لیجئے۔ نماز کی ادائیگی میں، رات کو بیدار رہنے میں، اور اس کو جو انجام دینے میں جو آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، اس پہ آپ صبر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ اس صبر کے کرنے پر آپ کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ مضمون جو اس وقت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ مضمون قرآن کے بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ صبر کی تلقین اور نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی تلقین۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ میری نعمتوں پر تم شکر ادا کرو، میری نعمتوں پر تم شکر ادا کرو، ناشکری مت کرو، کہیں تم ناشکری کرو اور میرا عذاب تم کو پکڑ لے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بشارت ہے صبر کرنے والوں کے بارے میں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت سنائیے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ایک جگہ قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کا اجر، اس کا کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ صبر کرنے والوں کا جو اجر ہے اس کا کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ تو قرآن کے بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی ہے۔ فرمایا گیا ہے، بعض لوگوں نے اس کو حدیث کہا ہے، بعض لوگوں نے کسی بزرگ کا قول کہا ہے، جس آدمی کو 4 چیزیں مل گئیں اس کو دنیا کے اندر جنت مل گئی۔ جس کو 4 چیزیں مل گئیں، سمجھ لوگ اس کو دنیا کے اندر جنت مل گئی۔ کیا ہے وہ؟ ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اور وطن کی روزی، نیک بیوی۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ آدمی کی زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں منہمک رہے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے تر و تازہ رہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت آدمی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رطب اللسان رہے، اور شکر کرنے والا دل۔ اللہ تعالیٰ جو بھی نعمت دے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی کو دولت مل گئی تو وہ نعمت ہے، یا کسی کے کاروبار میں فائدہ ہو گیا تو نعمت ہے، گاڑی مل گئی تو نعمت ہے، گھر مل گیا تو نعمت ہے۔ صرف یہی نعمت نہیں ہے، انسان کو جو چیز بھی آرام کے لیے مل جائے سب کچھ نعمت ہے۔ سانس کا آنا یہ کتنی بڑی نعمت ہے، سانس کا اندر جانا یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھ کو دیکھ رہے ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ میں زبان سے بات کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، تو یہ زبان سے بات کرنا بھی اللہ کی نعمت ہے، آپ کا سننا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے دین کی بات سن رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں کہ اس کا کوئی حد و حساب نہیں، اس کا کوئی شمار نہیں کر سکتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اتنی نعمتیں برسا رکھی ہیں جس کا کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا، جس کی کوئی گنتی نہیں کر سکتا ہے۔ تو ذکر کرنے والی کیا زبان ہو،
آدمی آج کل کیا ہے، باتوں باتوں میں گالی دے دیتے ہیں. کسی کو راستہ چلتے ہوئے ٹھوکر لگ گئی تو وہاں پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بجائے گالی دے دیتے ہیں. یہاں پر کسی نے پتھر ڈال دیا ہے، روڑا اٹکا دیا، یہاں پر گالی دے دیتا آدمی، زبان سے گالی نکل جاتی ہے. بڑی بڑی نعمتوں پر ہم شکر ادا نہیں کرنے کے لیے تیار ہیں. میں آپ کے سامنے ایک صرف واقعہ بیان کر کے بات کو ختم کروں گا. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، تمام نبی صابر اور شاکر تھے. تمام نبیوں کی زبان ذکر اور تمام نبیوں کا دل صبر سے لبریز تھا. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنا، کوئی مصیبت آئی تو صبر کرنا. حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ، 18 سال تک بیمار رہے، بستر پر پڑے رہے، صبر انہوں نے کیا. پوری قوم نے ان کو ٹھکرا دیا، صبر کرتے رہے 18 سال کے بعد. اور ایک صحابی ہیں جس کا واقعہ ہے عمران ابن حسین، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بدن میں پھوڑا نکل گیا تھا، دنبل. 8 سال تک یا 7 سال تک وہ لیٹے رہے، کروٹ نہیں بدل سکتے تھے. اتنی تکلیف اور اتنا بڑا دنبل تھا، وہ اتنی تکلیف کے اندر وہ مبتلا تھے کہ وہ کروٹ نہیں بدل سکتے تھے. ان کو ہلنا مشکل ہوتا تھا، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہوتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا انعام تھا. وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب تک میں بیمار رہا، اس بیماری کے اندر مبتلا رہا، اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر سلام آتا تھا. اور ایوب علیہ السلام جو 18 سال تک بیمار رہے، تو کسی نے پوچھا کہ آپ 18 سال جو بیمار رہے تو اس حال میں خوش رہے یا صحت یاب ہو گئے تو اس حال میں خوش رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 18 سال تک جب میں بیمار رہا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبح شام پیام آتا تھا فرشتے کے ذریعے سے، اے ایوب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ وہ جب پیام آتا تھا اللہ کی طرف سے، جب پوچھ ہوتی تھی کہ اے ایوب تمہاری طبیعت کیسی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں اتنی لذت ہوتی تھی کہ میری ساری پریشانیاں، ساری قدورتیں اور ساری تکلیف میری ختم ہو جاتی تھی اللہ تعالیٰ کے اس پیام سے اور سلام سے. تو اتنی تکلیف، میں وہ واقعہ جو بیان آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، وہ واقعہ اتنا عبرتناک ہے اور اتنا نصیحت آموز ہے. وہ واقعہ ہمارے آپ کے لیے بہت ہی عبرتناک. رات کو جب میں تفسیر کا مطالعہ کر رہا تھا تو میری عادت ہے کبھی کبھی میں تفسیر کے لیے کچھ دوسری کتابوں کا بھی مطالعہ کرتا ہوں. تو ایک واقعہ مجھ کو اس کتاب کے اندر ملا. رات کو لکھا ہے کہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں صحرا بیابان کا سفر کر رہا تھا. عرب ملکوں میں تو صحرا ہی رہتے ہیں، بیابان ہی رہتے، جنگل وغیرہ، صحرائی علاقہ. تو یہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں صحرائی علاقے سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی ہے. جب میں گیا وہاں تو میں نے دیکھا کہ ایک بالکل بوڑھا آدمی وہاں چارپائی پر پڑا ہوا ہے. نہ تو اس کے ہاتھ ہے، نہ تو اس کے پیر ہے، اور نہ تو اس کی آنکھ ہے. بالکل آنکھوں سے، ہاتھوں سے، پیروں سے بالکل محروم ہے وہ انسان. اور اسی حال میں اس کی زبان اللہ کی یاد میں مشغول ہے، اللہ کو یاد کر رہا اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کر رہا. تو یہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا اور میں نے جا کر یہ پوچھا کہ بھائی آپ اللہ تعالیٰ کی کن نعمتوں پر شکر ادا کر رہے ہیں؟ آپ تو آنکھوں سے بھی محروم ہیں، ہاتھوں سے بھی محروم ہیں، پیروں سے بھی محروم ہیں. آخر آپ کے اوپر کون سی نعمت ہے جس پر آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اللہ کو یاد کر رہے ہیں؟ تو وہ ذرا غصے میں کہنے لگا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایمان کی دولت سے نہیں نوازا ہے؟ کیا ہوا آنکھوں سے میں محروم ہوں، ہاتھوں سے محروم ہوں، پیروں سے محروم ہوں، لیکن ایمان کی دولت تو اللہ نے مجھ کو دی ہے. ایمان کی دولت سے تو میں سرفراز کیا گیا ہوں. اس سے بڑی دولت اور مجھ کو کیا مل سکتی ہے؟ یہ بہت بڑی دولت ہے. اس کے بعد بزرگ کہتے ہیں میں نے پوچھا ان سے کہ بھائی آپ کے کھانے پینے کا، یہاں رہنے کا کیا انتظام ہے؟ آپ کیسا رہ رہے، کیسا وقت گزر رہا؟ تو کہنے لگے، وہ بیچارے جو بوڑھے تھے وہ کہنے لگے کہ میرا ایک بیٹا ہے، وہ 2-3 دنوں سے غائب ہے. وہی بیچارہ بچہ روزانہ مجھ کو اٹھا کر کے، وضو کرا کر کے، نماز میں میری جو ہے مدد کرتا تھا. میری جو ہے وہ مدد کر کے مجھ کو نماز وغیرہ پڑھانے میں، وضو کرنے میں، جو ضروریات ہے ان کے پورا کرنے میں میری خدمت کرتا تھا. میرا بہت فرما بردار بچہ تھا، میری آنکھوں کا تارا تھا، میرے پاس 24 گھنٹے رہتا تھا اور وہ میری خدمت انجام دیتا تھا.
لیکن وہ 2-3 دنوں سے غائب ہو گیا ہے، پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا ہے، مجھ کو مل نہیں رہا، مجھ کو وضو کرنے میں، نماز ادا کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ ذرا اگر آپ اس کو تلاش کر کے لا کر کے دیں تو میں آپ کا بہت ہی احسان مند ہوں گا۔ تو یہ بزرگ کہتے ہیں میں تلاش کرنے کے لیے نکلا، جب میں نکلا تو میں نے دیکھا تھوڑی دور میں کہیں پر ایک ڈھانچہ پڑا ہوا ہے، ڈھانچہ پڑا ہوا ہے لیکن جسم میں گوشت نہیں ہے، درندوں نے اس کے گوشت کو نوچ نوچ کر کے کھا لیا ہے، صرف سر ہے اور جسم ہے اور پورے انسانی ڈھانچہ ہے وہ۔ اب یہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا کہ میں بیچارے کو کیسا بتاؤں کہ تھوڑی دور پہ جا کر کے ایک ڈھانچہ ہے، وہ شاید آپ کے بیٹے کا ہی ڈھانچہ ہے، میں ان کو بولوں گا تو پتہ نہیں کتنا صدمہ ہوگا، صدموں سے وہ دوچار ہوگا، پریشان ہوگا، تو میں بتاؤں نہ بتاؤں، لیکن جا کر کے انہوں نے بتا دیا اور کہا کہ دیکھو بھائی آپ کے لیے بہت بری خبر ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ کیا بری خبر ہے، میرے بیٹے کی موت کی خبر ہے کیا، اس سے اور بڑی بری خبر آپ کیا سنا سکتے ہیں؟ تو بزرگ کہنے لگے ہاں یہی ہے، آپ کی جھوپڑی سے تھوڑی دور پر ایک انسانی ڈھانچہ پڑا ہوا ہے اور اس کے جسم میں گوشت نہیں ہے، اس کو درندوں نے، بھیڑیوں نے، جانوروں نے نوچ نوچ کر کے کھا لیا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ کا بیٹا ہی ہے۔ وہ کہنے لگا الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ کو اتنا فرما بردار بیٹا دیا تھا اور وہ میری خدمت کرتا تھا، میری نماز میں معاونت کرتا تھا، مدد کرتا تھا، اٹھاتا تھا، بٹھاتا تھا، انسانی ضروریات سے فارغ کراتا تھا۔ آپ نے اس کو لے لیا، راتوں کو تہجد پڑھتا تھا، جن کو روزہ رکھتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، وہ بیچارہ بوڑھا ابھی بہت ہی رو رو کر کے گریہ بازاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا کہ تو نے اس کو بھی لے لیا، اور تھوڑی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی روح بھی قبض کر لی، اس بوڑھے آدمی کی بھی تھوڑی دیر کے بعد روح قبض کر لی۔ یہ واقعہ مولانا ذوالفقار صاحب جید احمد دہو جس کا میں تذکرہ کرتا رہتا ہوں، انہوں نے لکھا ہے، اور وہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں لکھتے، کوئی ایسا ویسا پھینکا پھینکی نہیں کرتے کہ سنا ہوا کچھ سنا دیا ہے، یہ واقعہ اور کسی کتاب میں بھی میں نے پڑھا تھا۔ تو دیکھیے کہ اس بزرگ کے بیچارے وہ بوڑھے آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آنکھ نہیں تھی، ہاتھ نہیں تھے، پیر نہیں تھے، اس کے باوجود بھی وہ بیچارہ صرف ایمان کی دولت پر اللہ تعالیٰ کی اس بڑی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ اور جب وہ بیٹا چلا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھ کو ایک نعمت دی تھی، اس کو لے لیا۔ اب ہم لوگوں کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، بار بار یہ بات جو میں کہتا ہوں، ہم لوگوں کو بھی اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے۔ دنیا کے نقصان کا تو ہم رونا روتے، شکوہ کرتے، دین کے نقصان کا کوئی بھی ہم کو رونا نہیں آتا، کوئی شکوہ، کوئی شکایت، کوئی پریشانی، کسی قسم کا کوئی افسوس کا اظہار نہیں ہوتا۔ دنیاوی نقصان اگر ہوگا تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ہم جا کر کے سناتے رہتے ہیں، یہ نقصان ہو گیا، وہ نقصان ہو گیا، لیکن دین کا نقصان اگر ہو گیا نا، اس کا کوئی بھی تذکرہ نہیں کرتے کہ ہمارے بچوں نے جو ہے دین پر چلنا چھوڑ دیا، نمازیں نہیں پڑھی یا بددین ہو گیا، یہ اس کے بارے میں ہم کوئی ذکر نہیں کرتے، کیونکہ ہم کو دین کی اہمیت ہی معلوم نہیں ہے، اور دین کی اہمیت کا اندازہ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ دین یہ کتنی بڑی دولت ہے کہ اس سے بڑی دولت تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہی دین اور یہی ایمان ہے جس کے ذریعے سے ہم جنت میں جا سکتے ہیں اور جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو یہ تمام نعمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔